نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم. حمد و صلاۃ کے بعد قابل احترام برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور ایک مسلمان کا یہ مضبوط عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے کہ سارے معاملات جو ہمارے حق میں اچھے ہوں یا برے، سب کا خالق اللہ ہے اور تمام خیر اور شر کا خالق اللہ ہے اور وہ قادر ہے، جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے. یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں شامل ہے کہ بندے کا مکمل بھروسہ اور مکمل توکل صرف اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. ایمان والوں کو بھروسہ کس پر رکھنا چاہیے؟ اللہ کریم پر. لیکن بعض اوقات علم کی کمی اور جہالت کی وجہ سے یا بالخصوص ہمارے اس معاشرے میں ہندوؤں کے ساتھ رہن سہن کی وجہ سے ہمارے خیالات میں ایک چیز داخل ہو جاتی ہے کہ بعض وہ وہم جو وہ کرتے ہیں، ہمارے مسلمان بھی اپنی لا علمی اور دین سے دوری کی وجہ سے اسی وہم کا شکار ہو جاتے ہیں. فال لینا اور وہم دل میں پیدا ہونا، یہ ایک عمومی لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ اگر کوئی چیز دیکھی تو اچھی فال تو شریعت میں لینی جائز ہے. مثلا اگر ایک آدمی کسی کام کے لیے نکلا اور ایک آدمی اس کو نیک راستے میں ملا اور اس کے منہ سے کوئی جملہ نکلا، مثلا وہ کہتا ہے کہ کہاں جا رہے ہیں جی؟ وہ کہتا ہے کہ میں کام کے لیے جا رہا ہوں. تو وہ کہتا ہے اللہ آپ کو کامیاب لوٹائے. اور سننے والا اس بولنے والے کے قول سے یہ فال لیتا ہے کہ یہ نیک آدمی ہے، اس نے کہا ہے کہ تم کامیاب لوٹو، انشاءاللہ مجھے اس کام میں کامیابی ہوگی. تو یہ نیک فال، اچھی فال، یہ لینا تو شریعت میں جائز ہے. یا کوئی بھی ایسا کام آپ کو پیش آتا ہے جو خوشی کا باعث ہوتا ہے، آپ اسے کامیابی پر معمول کرتے ہیں، ذہن میں یہ رکھ لیتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اچھی فال لیتے ہیں، غور سے یہ باتیں سنیں، اگر اچھی فال لیتا ہے تو اس میں اچھائی ہے نا. کسی آدمی کے بارے میں برا خیال نہیں، کسی آدمی کو وہ کمتر نہیں سمجھ رہا، کسی آدمی کو وہ منحوس نہیں سمجھ رہا یا کسی چیز کو منحوس نہیں سمجھ رہا. لہذا اس طرح کا اچھا شعور یا اچھی فال کسی بھی بات سے لینا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے شرعی طور پر.
جیسا آپ کو یاد ہوگا کہ جب مکہ والوں کا حجر اسود نصب کرنے کا جھگڑا تھا تو طے یہ ہوا کہ کل جو بندہ سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا وہ جو فیصلہ کرے گا نا وہ فیصلہ ہوگا۔ سارا مکہ لڑ رہا تھا سردار کہ ہم نے جی حجر اسود کعبہ کے کونے پر نصب کرنا ہے، ہمارا تاریخ میں نام آئے گا، ہمیں برکت حاصل ہوگی۔ اور اتنا جھگڑا کر رہے تھے کہ خون کے پیالوں میں ہاتھ ڈال کر کہا کہ اگر ہمیں نصب نہیں کرنے دیا جائے گا تو ہم مر جائیں گے، لڑ پڑے گا۔ اب اتنا بڑی قسم، اب خدشہ تھا کہ اہل مکہ لڑتے، طے یہ ہوا کہ ایسا کرو کل جو سب سے پہلے حرم میں داخل ہونا وہ آدمی جو فیصلہ کرے وہ ہم سب کو قبول۔ اب صبح جب دیکھا گیا تو اللہ کریم کی قدرت کے سب سے پہلے حرم کعبہ میں سرکار کریم داخل صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی سرکار کا نام نامی سنیں ضرور درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بے ساختہ جنہوں نے دیکھا انہوں نے کہا جا الامین، امین آ گیا ہے۔ امین کا ایک معنی ہے نا امانت دار، اور امین کا ایک معنی ہے امن والا۔ تو اشارہ تھا کہ وہ ذات آ گئی جس کے چہرے پر ہی، مہرے پر ہی اللہ نے امن لکھا ہے، جس کا نام ہی امین مشہور ہے۔ اچھی انہوں نے فال لی، اور ہونا بھی اچھا تھا کہ ان کے سرکار کی ذات گرامی سے تعلق۔ تو اس طرح اگر کوئی آدمی اچھی فال لیتا ہے تو پھر تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر بری فال لیتا ہے، برا شگون لیتا ہے، یہ اسلام میں منع ہے کہ کسی چیز کو یا کسی کیفیت کو یا کسی حالت کو برا سمجھ لیا جائے۔ مثلا آپ گھر سے نکلے کسی کام کے لیے تو بلی نے راستہ کاٹ دیا تو آپ گھر آ گئے کہ جی میرا کام نہیں ہوگا، بلی میرے آگے سے گزر گئی ہے، اب میرا کام رک گیا۔ یا اب گھر سے نکلے کتے بھونک رہے تھے، کسی آدمی نے یہ لیا کہ کتوں کا بھونکنا منحوس ہے، لہذا میرے لیے یہ نحوست ہے، میں واپس چلا جاؤں۔ یا آپ کسی کام کے لیے جا رہے ہیں، اتفاقاً ایسا آدمی کو ملتا ہے جو آدمی جو ہے اس میں کوئی باڈی میں مثلاً اس کی آنکھیں نہیں، ایک آنکھ نہیں، یا وہ معذور ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے پہلی مرتبہ ہی معذور آدمی ملا، میرا کام تو نہیں ہوگا، یہ بدشگونی ہے، یہ اسلام میں منع ہے۔ اور اس لیے پیدا ہوتا ہے، آگے آ رہے اس پر انشاءاللہ۔ یہ بڑی ضروری باتیں تھیں جو لائق صاحب نے ہمیں توجہ دلائی، اور ہمارا تربیت پروگرام ہے، اس لیے امید ہے آپ ان کو غور سے سنیں گے۔ تو یہ اسلام میں منع ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایک مکان میں رہتے تھے، وہاں ہمارے پاس مال و دولت کی بھی کثرت تھی اور اہل و عیال میں بھی برکت اور کثرت تھی۔ جب سے ہم نے مکان بدلا ہے تو اب یا رسول اللہ ہماری وہ عادت نہیں ہے، مال میں بھی کمی آ گئی ہے اور ہمارے اہل و عیال میں بھی وہ برکت نہیں ہے۔ آج ایسا شاید آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہو، میرے پاس بھی اب بندے آتے ہیں کہ یہ بھی پیر صاحب ہیں تو ایسی باتیں تو بتائیں گے کہ جی فلاں مکان میں گئے ہیں، برکت روزی میں نہیں، کوئی کام نہیں جی آگے لگ رہا، جو کام کرتے ہیں، رشتہ کرتے ہیں، رکاوٹ آ جاتی ہے، کاروبار کرتے ہیں، رکاوٹ آ جاتی ہے، ملازمت ہمیں نہیں مل رہی، وہ ہے یہ ہے۔ اس بارے میں عرض یہ ہے کہ بالکل سیم ایسی بات ایک آدمی نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کی، تو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑو ان چیزوں کو، ایسا کہنا اچھا نہیں ہے۔ تو چونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ پر توکل کی تعلیم دینے والے تھے، اس لیے ان باتوں سے منع ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کسی جگہ کو یا کسی جانور کو یا کسی حیوان کو
یا کسی بندے کو یا کسی خاص کیفیت اور حالت کو اس سے بدشگونی نہ لیا کرے، یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے۔ بلکہ اس سلسلہ میں جو تعلیمات ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سختی کی۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض بندے کام نہیں ہوتے ہیں اور وہ ان باتوں کے بڑے قائل ہوتے ہیں کہ یہ ہوا اور ایسا ہو گیا، اور اس کے وہ بہت زیادہ قائل ہوتے ہیں۔ تو ان کے لیے کہ اس بات کو بالکل ذہن سے جھٹک دے، اللہ پر ایمان لانے کے بعد ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا دل گرفتہ رہنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ حدیث پاک ہے لیس منا من تطیر ولا تطیر لہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جس آدمی نے بدشگونی کی یا جس کے لیے کی گئی وہ ہم میں سے نہیں۔ ذرا غور کریں سرکار کا کتنا جملہ سخت ہے کہ وہ میری امت میں سے نہیں ہے جو بدشگونی اور برے فعل لے اور کسی کے لیے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ یہ اللہ پر ایمان باللہ میں کمزوری کا باعث بنتا ہے، توکل علی اللہ پر کمزوری کا باعث بنتا ہے۔ ان باتوں کی طرف نہ جائیں۔ آپ کہیں گے پھر اس کا حل کیا ہے؟ انشاءاللہ حل بھی آگے عرض کرتے ہیں جو اسلام کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں دیا گیا ہے۔ ابتداً میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ چیز بنیادی طور پر ہمیں شریعت میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ فضل بریلوی اشاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں بھی ایک آدمی آیا اور اس نے ایسی ہی بات کی کہ آپ اس کے بارے میں مجھے کیا کہتے ہیں؟ تو ہم نے فرمایا کہ یہ چیزیں ضعف اعتقاد کی دلیل ہیں، یعنی اعتقاد عقیدہ کی کمزوری کی باتیں ہیں، ان کو چھوڑو، بلکہ شریعت کا حکم ہے اذا تطیرتم فامسوا، اولاً تو فعل وغیرہ لیا نہ کرو، اپنی جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں ان پر اعتماد کیا کرو، اور اگر کوئی ارادہ کر لو اور کوئی ایسا معاملہ پیش آئے، مثلا جیسا میں نے بتایا کالی بلی نظر آ جائے یا اور کوئی، فرمایا فامسوا، اپنا کام کرتے رہو، کام سے رکا نہ کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ آسانی فرمائے۔ حضرت شاہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بزرگ ہوئے ہیں، انہوں نے ایک تفسیر لکھی ہے، اس کا نام ہے تفسیر روح البیان۔ یہ عربی میں تفسیر ہے اور صوفیاء اس تفسیر پر بڑا اعتماد کرتے ہیں اور اس میں بہت ہی زیادہ معرفت کی باتیں ہیں۔ آپ نے ایک آیت آپ کے حوالے سے علماء نے نقل کی ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میری غربت کے دن تھے، مالی حالات بہتر نہیں ہو رہے تھے، میں نے سوچا چلو نکلتا ہوں گھر سے، تو جو ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، بیٹھے رہنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ کہتا ہے کہ میں نکلا تو یہی معاملہ ہوا کہ بلی آگے سے گزر گئی۔ اب میں نے سوچا کہ واپس چلا جاؤں، کہتا ہے کہ میں نے کہا نہیں، میں چلتا رہوں، میں عزم کر لیا ہے، میں بڑھتا رہوں۔ کہتا ہے آگے جا کر میں نے کشتی سے پار جانا تھا، تو اولا تو کشتی تھی نہیں دریا میں، تھوڑی دیر کے بعد آئی تو وہ کشتی شکستہ تھی، ٹوٹی ہوئی تھی تھوڑی۔ میں نے کہا یہ ٹوٹی ہوئی کشتی ہے کہ ڈوب نہ جائے، پھر میں نے کہا عزم کیا ہے، ارادہ کیا ہے، چلو اللہ مہربانی کرے، بیٹھ گیا، کشتی میں سوار ہوا، تھوڑا بہت جو سامان تھا وہ لے کر پار ہو گئے۔ جب ہم پار پہنچے تو اب سامان اٹھانے کے لیے ایک آدمی مجھے چاہیے تھا، تو میں نے ایک مزدور ہائر کیا، تو وہ ایک آنکھ سے معذور تھا۔ میں نے سوچا جب یہ معاملہ ہے، قدم قدم پر ایسی باتیں آ رہی ہیں تو مجھے جو ہے وہ نہیں، لیکن کہتا ہے میں نے کہا آج میں نے عزم کر لیا ہے، کچھ بھی ہو میں نے آج اپنا ٹارگٹ پورا کرنا ہے اور میں نے چلنا ہے، نکلنا ہے، کوشش کرنا۔ کہتا ہے کہ میں چلا گیا۔ اب بظاہر یہ ساری باتیں رکاوٹ تھی، اور جس طرح بدشگونی اور بدفعلی لوگ لیتے ہیں وہی تھی کہ نکلتے ہوئے بلی سامنے آ گئی، کشتی ملی تو شکستہ ملی،
مزدور ملا تو معذور ملا. اسی طرح ایک اور بھی اسے درپیش آیا. میں بات کو سمیٹ رہا ہوں لیکن وہ کہتا ہے کہ اللہ کا کرنا کہ میں جب آگے بڑھا اور گیا تو اللہ تعالیٰ نے غائبانہ طور پر میری مدد کی اور میری وہ ساری پچھلی بدشگونی غلط ثابت ہوئی اور اللہ نے اس سفر میں مجھے کامیاب و کامران واپس لوٹایا اور اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی. عرض یہ ہے یہ ہمارے اپنے اعتقادات ہوتے ہیں. مثلاً آپ دیکھیں ایک مرتبہ کسی ضمن میں ایک بڑی پیاری بات آپ سن لیں یاد آ گئی ہے. حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے سلسلہ عالیہ چشتیہ میں جو نمایاں نام ہیں نا بہت بڑے بڑے نام ان میں حضرت خواجہ خواجگاں حضور سیدی شہباز چشت آپ کو کہا جاتا ہے. چشتیوں کی شہباز تھے آپ کی پرواز روحانی طور پر بہت بلند تھی. تو آپ کی بیماری جب آخری دنوں میں تھی تو وصال سے ایک دن قبل جب گھٹا لگ گیا لوگوں کا تو سچی لوگ بہت زیادہ آنے لگے. آپ ایک خاص کیفیت میں تھے. لوگ اسے جذب کہیں یا مستی کہیں یا ایک خاص کیفیت ہوتی ہے جو بزرگوں پر طاری ہوتی ہے. بعض اوقات وصال سے پہلے آپ جب آنکھ کھولی تو آپ نے دیکھا کہ روٹین سے زیادہ لوگ. تو آپ نے فرمایا کیا وجہ ہے لوگ زیادہ نظر آ رہے ہیں. تو پہلے تو ٹال مٹول کیا خادم نے. اس نے پھر آپ کو عرض کیا کہ جناب اس سلسلہ میں بات اصل یہ ہے کہ فلاں جو ہے نا خادم آپ کا کوئی قریبی خادم جو لنگر شریف میں مرید خاص تھا اور لنگر شریف کی خدمت خاص کرتا تھا. حضور اس نے ایک خواب دیکھا ہے. اس نے وہ خواب بیان کر دیا ہے اور وہ خواب کی وجہ سے آیا. آپ نے فرمایا کیا خواب اس نے دیکھا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ اس نے خواب یہ دیکھا ہے کہ خواب میں کوئی کہہ رہا ہے کہ شاہ سلیمان توسوی کا وقت دنیا میں تھوڑا رہ گیا ہے لہٰذا جو اللہ کی رضا کے لیے ان کی زیارت کر لے گا وہ بخشا جائے. اس نے یہ خواب بیان کر دیا ہے اور جتنے لوگ آپ سے اچھا اعتقاد رکھتے ہیں وہ آپ کی زیارت کے لیے آ گئے. تو حضرت شاہ سلیمان توسوی کے منہ سے ایک جملہ نکلا. اس کا تعلق میرے موضوع سے اس لیے میں نے آپ نے فرمایا اعتقاد ینفعہم ان کا اعتقاد انہیں فائدہ دے گا. جو وہ عقیدہ اور اعتقاد لے کر آ رہے ہیں یہ انہیں فائدہ دے گا. ایک بندہ ایک مائنڈ جو بنا لیتا ہے نا جو ذہن بنا لیتا ہے اللہ کریم اس کے مطابق اس کی مدد فرماتے ہیں. تو کیا خیال ہے کامیاب زندگی گزارنے کے لیے مائنڈ اچھا بنانا چاہیے یا برا بنانا چاہیے؟ سوچ اچھی بنانی چاہیے یا بری؟ اگر ایک آدمی طے کر لیتا ہے کہ میں نے پاس نہیں ہوں, میرا کاروبار کامیاب نہیں ہوں, میں نے کبھی زندگی میں فلاح نہیں پانی, تو پھر ٹھیک ہے, اس کا اپنا اعتقاد ہے. یہی بدشگونی اگر وہ زندگی پر غالب کر لیتا ہے تو وہ محرومیوں کا شکار رہے گا. اور اگر وہ حسن ظن قائم کر لیتا ہے کہ میرا اللہ میرا خالق ہے, میری دستگیری کرے گا, میں ہمت تو کروں, اللہ مجھے کامیاب فرمائے گا, تو پھر انشاءاللہ اس کا اعتقاد اور اس کا وہ ظن اچھا ظن اس کو فائدہ دے گا اور وہ آدمی کامیابی حاصل کرے گا. تو بہرحال عرض یہ ہے کہ اسلام کے اندر یہ بدشگونی پسندیدہ نہیں ہے اور یہ کرنے کی اجازت نہیں ہے, بلکہ ایسے موقع پر حدیث پاک میں ایک دعا ہے وہ دعا پڑھنی چاہیے. یا ان حالات میں آدمی پریشان ہو تو وہ شریعت مطہرہ کی طرف توجہ کرے, وہ آگے ہم انشاءاللہ. اسی طرح جو بدشگونیاں لوگ لیتے ہیں ان میں ایک ہے جو جاہلیت میں تھا اور اب بھی بعض اوقات اس بات کو مد نظر رکھا جاتا ہے. مثلاً اگر پہلے بیٹی ہو گئی بدشگونی لی کہ بیٹی ہو گئی ہے اب کیا ہوگا, تو کیا ہوگا, یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور. اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے. اگر ہمارا یہ اعتقاد ہے اور یقیناً اہل ایمان کا یہ اعتقاد ہے تو پھر بچی کو منحوس نہیں سمجھنا چاہیے.
جاہلیت کی بدشگونیوں اور بدفعلیوں میں سے بچی کا پیدا ہونا ایک بدشگونی شمار کیا جاتا تھا، اور اس کو نحوست پر مبنی خیال کیا جاتا تھا، اور اس عورت کو بھی منحوس سمجھنا جس سے بچی پیدا ہو کہ یہ عورت بھی بڑی بدبخت ہے، اس سے بچیاں ہوتی ہیں۔ آج بھی ایسا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اسلام نے اس کی سختی سے تردید کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بچی کی فضیلت کے بارے میں ارشادات ہیں کہ جس آدمی کو اللہ نے 2 بیٹیاں دیں، بلکہ پہلے 3 کے بارے میں کہ جس آدمی کو اللہ نے 3 بیٹیاں دیں اور اس نے ان کی کفالت اچھی کی جس طرح بچوں کی کرتا ہے، اور ان کو شادی کر کے فارغ کر دے گا، وہ آدمی جنت میں جائے گا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ آدمی اور میں مل کر ایسے جنت میں جائیں گے جیسے میری انگلیاں، اور حضور نے بڑے مجمع کے سامنے دونوں انگلیاں ملا دیں۔ صحابہ فرماتے ہیں درمیان میں کوئی فاصلہ نہ۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، یا رسول اللہ آپ نے 3 کی فضیلت بیان کی، اگر کسی کی 2 بچیاں، فرمایا جو 2 بچیوں کی پرورش کرے گا اس کے لیے بھی یہی فضیلت ہے کہ وہ میرے ساتھ مل کر جنت میں جائے۔ کتنا بڑا کرم! حضور نے اس بدشگونی اور بدفعلی کو بدل ڈالا۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، اللہ نے جس کو بیٹیاں دیں اس نے اچھی پرورش کی، یہ بچیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی، حجاب بن جائیں گی۔ اس کی تشریح علماء نے یہ لکھی ہے کہ اگر کسی کے ہاں بچی پیدا ہوتی ہے اور وہ فوت ہو جاتی ہے، قیامت کے دن اگر اس کے والدین کے بارے میں یہ فیصلہ ہوگا کہ گناہوں کی وجہ سے یہ جہنم میں جائیں، تو وہ بچی اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گی، یا اللہ اس میرے باپ نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا، بچوں کی طرح پیار کیا، بچوں کی طرح خوراک، لباس، تربیت، تعلیم، ہر چیز دی، اور مالک اس نے مجھے پروان چڑھایا۔ اللہ کریم فرمائیں گے آج کا دن عدل کا دن ہے، تیری گواہی مانی جائے گی اور تیرے والدین کو جہنم سے بچایا جائے گا۔ تو فرمایا بچی کی گواہی ماں باپ کو جہنم سے بچائے گی، یہ بھی اور بن جائے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہم بعض باتیں ہیں جو کہ عموماً لوگ بدشگونی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور انہیں سمجھتے کہ یہ بری فعل ہے۔ تو چند میں وہ بیان کر دیتا ہوں، اسے علماء نے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا، اس سے مزید آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مثلاً اندھے، لنگڑے، ایک آنکھ والے اور معذور افراد میں سے کسی کو یا کبھی کسی خاص پرندے یا جانور کو دیکھ کر یا اس کی آواز سن کر بدشگونی کا شکار ہونا، یہ عموماً مثالیں ہیں بدشگونی۔ یہ اس لیے بتائی جا رہی کہ ان سے بچنا چاہیے۔ جیسے بلی کے رونے کی آواز، آپ نے دیکھا ہوگا جب بلی یا رات کے کسی پہر میں کتے کی یہ خاص آواز نکلتی ہے، لوگ اس سے بدشگونی لیتے ہیں۔ جیسے بلی کے رونے کی آواز یا الو کو دیکھنا، اب الو کو منحوس پرندہ سمجھا جاتا ہے، اور اس کو دیکھنے سے بھی یہی فعلی ہے۔ کبھی کسی وقت یا دن یا مہینے سے بدفعلی دی جاتی ہے کہ جی سفر کا مہینہ بڑا سخت ہے جو آگے آ رہا ہے، حالانکہ سفر کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ ماں جاہلیت کے، ہم چھوٹے چھوٹے تھے سنتے تھے سفر کا مہینہ بڑا سخت ہوتا ہے، بلکہ مجھے یاد ہے ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہمیں بتایا گیا کہ گلی کے درمیان میں نہ چلا کریں، سفر کے مہینے میں مصیبتیں اترتی ہیں اور بندے کے اوپر گرتی ہیں، سائڈ پر چلے۔ تو یہ غلط ہے، ایسی بات کوئی دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی کام کرنے کا ارادہ کیا اور کسی نے طریقہ کار میں نقص کی نشاندہی کر دی یا اس کام سے رک جانے کا کہا، تو اس سے یہ بدشگونی لینا کہ اب تم نے اس کام میں ابتدا میں ہی ٹانگ اڑا دی ہے، اب یہ کام کیسے ہوگا۔ پھر مثلاً ایک آدمی نکلا ہے، اس نے گھوڑا خریدنا ہے، گاڑی خریدنی ہے، اور کسی دوست نے کہا کہ یار میرا تجربہ ہے، میرا تو یہ کامیاب نہیں ہوا، آپ بھی لے لیں بات، تو یہ بات غلط ہے، یہ بدشگونی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح اخبارات میں شائع ہونے والے ستاروں کے کھیل سے اپنی زندگی کو غمگین اور رنجیدہ کر لیں۔ جب سنڈے میگزین چھپتا ہے، شاید آپ نے دیکھا ہو، عموماً اخبارات کے اندر ہوتا ہے کہ اپنی قسمت آزمائیے، اور وہ
ظہری مشتری ستاروں کے وہ عجیب حساب کتاب ہوتے ہیں، ان میں کبھی نہیں پڑھنا چاہیے، اور ان میں پڑھ کر کوئی غلط رائے قائم کرنا اور اپنی قسمت اور اپنی ذات کے بارے میں کسی بدشگونی اور بدفعلی کا شکار ہونا، میں پاس ہوں گا نہیں ہوں گا، مجھے ملازمت ملے گی نہیں ملے گی، ان باتوں میں نہیں پڑھنا چاہیے، یہ سب بدشگونی کے ذرائع ہے۔ مہمان کی رخصتی کے بعد گھر میں جھاڑو دینے کو منحوس خیال کرنا، بعض لوگ سمجھتے ہیں فلاں ٹائم جھاڑو نہیں دینا چاہیے، یہ بات۔ جوتا اتارتے وقت اگر جوتے پر جوتا آ گیا تو کہ جی کوئی مصیبت آئے گی، جوتے پر جوتا آ گیا، اب سفر پڑے گا، اب کسی مصیبت پر جانا ہوگا، یہ علامتیں ہیں جن سے لوگ بدشگونی کرتے ہیں۔ سیدھی آنکھ اگر پھڑکنے لگے تو یقین کر لینا کہ اب کوئی مصیبت آئے گی، اور میرے پاس بھی ایسے آدمی آتے ہیں کہ آنکھ پھڑک رہی ہے تو کوئی طبی وجہ ہوتی ہے، آنکھ پھڑک رہی ہوتی ہے، کوئی اس کی رگ کمزور ہوگی، کوئی پٹھا وغیرہ کوئی اور، لیکن ہم کہتے ہیں جی نہیں رگ پھڑک رہی ہے اب وہ کریں، تو یہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں۔ اسی طرح یہ سمجھنا کہ خالی قینچی چلانے سے گھر میں لڑائی ہوتی ہے اور کسی کا کم کا استعمال کرنے سے جھگڑا ہوتا ہے، یہ بدفعلی، یہ علامت ہے۔ بچہ سویا ہوا، اس کے اوپر سے کوئی پھلانگ کر گزرے تو کہنا کہ اب بچے کا قد نہیں بڑھے گا، یا کوئی بیٹھے آدمی کے سر سے اپنی ٹانگ پھیر دے تو کہنا جی کہ اس نے اب میرا قد روک دیا ہے، تو یہ وہ ذوق اعتقاد ہے۔ رات کو آئینہ دیکھنے سے چہرہ میں جھریاں پڑتی ہیں، یہ گمان کرنا، یا سورج گرہن کے وقت حاملہ عورت اگر کوئی بھی کام کرے تو اس کا اثر بھی بچے پر ہوگا، اگر چھری چلائے گی تو ہو سکتا ہے بچے کا بھی جسم کا عضو کٹا ہوا ہو، یہ بدشگونی ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز جو اس دور کے اندر پائی جاتی ہے وہ ہے نمبروں سے بدفعلی دینا۔ نمبر نکالے کہ یہ جی اچھا نمبر ہے میں کامیاب ہو جاؤں گا، اور یہ منحوس نمبر ہے، تو یہ ایک مسلمان کے شایع نشان باتیں نہیں ہیں، آگے انشاءاللہ تفصیلی بات۔ اسی طرح کہتے ہیں بالخصوص یورپی ممالک کے رہنے والے لوگ 13 کے عدد کو ہند سے گم منحوس سمجھتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ہاں ایک خاص طبقہ ہے جو 5 سے پیار کرتا ہے، 4 سے نفرت کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں 5 آ جائے تو بڑے خوش ہوں گے، 4 آئے تو نفرت کریں گے، تو 3 کا پھر کیا ہوگا؟ تو یہ جہالتیں ہیں، حماقتیں ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ مغرب کی اذان کے وقت تمام لائٹیں روشن کرنی چاہیے، گھر میں اگر اندھیرا ہو تو بلائیں اترتی ہیں، ایسے باتیں ہی